السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں چھٹے پارے کا 5واں رکوع ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی شروع کی 5 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، معاہدے پورا کرو، تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آگے تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں گے، لیکن جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہ جانو، بے شک اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ حرم میں قربان ہونے والے جانوروں کی، اور نہ پٹوں والے جانوروں کی، اور نہ بیت الحرام کا قصد کرنے والے لوگوں کی۔ وہ اپنے رب کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں صرف اس وجہ سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا۔ اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم فإن اللہ غفور رحیم۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت، جن جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، گلا گھٹنے سے مرنے والا، چوٹ کھا کر مرنے والا، گر کر مرنے والا، سینگ لگ کر مرنے والا، اور جسے درندے کھا جائیں سوائے اس کے جسے تم زندہ پاؤ اور ذبح کر لو، اور جانور آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ہی ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ پھر جو شخص بھوک میں مجبور ہو جائے جبکہ وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، اور بقدر ضرورت حرام کھا لے، تو یقیناً اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کھانے میں کیا حلال کیا گیا ہے۔ کہہ دیجئے تمہارے لیے تمام پاک چیزیں حلال کی گئی ہے، اور ان شکاری جانوروں کا شکار بھی حلال ہے جسے تم نے سکھایا ہے۔ اللہ نے تمہیں جو کچھ سکھایا ہے اس کے مطابق تم سکھاتے ہو، تو جو وہ شکار تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانور چھوڑتے وقت اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو، بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخرة من الخاسرین۔ آج تمہارے لیے سب پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور تمہارے لیے پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو۔ نیز انہیں نکاح کی قید میں لانے والے بنو، نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ خفیہ آشنائی رکھنے والے، اور جو کوئی ایمان کے ساتھ کفر کرے تو یقیناً اس کے عمل ضائع ہو گئے، اور وہ آخرت میں بھی گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ ناظرین اکرام، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 یہاں سے شروع ہوئی۔ آسان درس قرآن کے اندر چھٹے پارے میں یہ 5واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی شروع کی 5 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کہا عہد و پیمان کو پورا کرو۔ عہد و پیمان اللہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، جو قرآن و حدیث میں ذکر ہے، بندوں کے ساتھ بھی عہد و پیمان ہوتا ہے،
تو سب کو پورا کرنا ضروری ہے۔ پھر کہا گیا اسی میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کام میں لوگوں کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کام میں ظلم و زیادتی کام میں لوگوں کی مدد نہ کرو۔ آج دیکھ لیجئے، کاش کہ ہم اور آپ اس پر عمل کیے ہوتے تو کتنا فائدہ ہوتا۔ غلط کام میں لوگ ساتھ دیتے ہیں، یعنی سچ بول دیں تو رشتہ ٹوٹ جائے، جھوٹ بول دیں تو رشتہ بنا رہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے نیکی کے کام میں لوگوں کی مدد کرنا ہے، چاہے جو بھی ہو جائے، برے کام میں بالکل ساتھ نہیں دینا ہے۔ لیکن آج دیکھ لیجئے لوگ کیسے ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بچائے رکھے، آمین۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 پر غور کیجئے، 11 چیزوں کا ذکر ہے جو حرام ہے، اور جگہ پہ بھی چیزیں حرام ہیں، لیکن اس آیت کے اندر 11 چیزیں حرام ہیں۔ جیسے مردار حرام ہے، لیکن 2 مردے حلال ہے، جیسا کہ مچھلی ہے اور ٹڈی ہے، اگر مردے بھی مل جائے تو کھا سکتے۔ خون جو ہے وہ حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، لیکن 2 خون ایسے ہیں جو حلال ہے، جیسے کلیجی ہے ایک اور دوسری تلی ہے۔ پھر اسی طرح سور کا گوشت حرام ہے، اسی طرح غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ گلا گھٹ کے مر جائے کوئی جانور، اس کو نہیں کھا سکتے، حرام ہے۔ پھر اسی طرح کسی کے مارنے سے مر جائے، لاٹھی مارے پتھر مارے مر جائے تو وہ حرام ہے، لیکن بندوق سے شکار کرے اور بسم اللہ کر کے شکار کیا ہے تو وہ حلال ہے۔ گر کر مر جائے کوئی جانور، ہلاک ہو جائے، یا کسی نے مار دیا، پہاڑ پر سے گر گیا، یا کسی نے گرا دیا وہ مر گیا، تو ایسا جانور بھی حرام ہے، نہیں کھا سکتے۔ پھر اسی طرح بغیر ذبح کے ٹکر ہوئی 2 جانور میں وہ مر گئے، اور ذبح ہوا ہی نہیں، اس سے پہلے وہ مر گئے، تو یہ جانور بھی حرام ہے۔ پھر اسی طرح درندے پھاڑ کھائیں، شیر ہو، چیتا ہو، یہ سب پھاڑ کھائیں جانور کو تو اس کو ہم نہیں کھا سکتے، یہ بھی حرام ہے۔ پھر اسی طرح آستانوں پر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی جانور حرام ہے۔ اب کچھ چیزیں اور بھی حرام ہیں، جیسے قرآن اندازی کے ذریعے فال نکالنا، قرآن اندازی کرنا، یہ بدترین گناہ ہے۔ اسلام کے اندر جو چیزیں حرام ہیں اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو یاد رکھیے گا، زیادہ چیزیں حلال ہیں تو پاک چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، لیکن جو چیز حرام ہے تو وہ حرام ہے، اس سے رکنا ہے۔ اور اس کا بڑا فائدہ سوسائٹی میں، آپ دیکھ لیجئے جہاں جو لوگ حرام کھا رہے ہیں وہ نقصان میں ہیں۔ ابھی میں 2020 کی بات کروں کہ آپ دیکھ لیجئے چائنا کے اندر کورونا وائرس ہے، وہ لوگ کیا کرتے؟ سور کھاتے، بلی کھاتے، چمگادڑ کھاتے، سانپ کھاتے، سب کچھ کھاتے۔ اللہ نے کیوں منع کیا تھا؟ تاکہ آدمی کی صحت خراب نہ ہو، لیکن آپ دیکھ لیجئے لوگ جب اس کو کھائیں گے تو اس کا اثر ہوگا۔ اسلام کے اندر منع ہے ذو ناب، وہ جانور جو کچلی دانت سے اپنا شکار کرتا ہو، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، کتا ہے، بھیڑیا وغیرہ، تو ایسے جانور نہیں کھا سکتے۔ ذو مخلب یعنی وہ پرندہ جو اپنے پنجے سے شکار کرتا ہو، جیسے چیل ہے، گدھ ہے، باز ہے، تو ایسے جانور کو بھی نہیں کھا سکتے، اسلام نے منع کیا ہے۔ اب اس کے بعد حلال چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جیسے پاکیزہ چیزیں کیا ہے، پاکیزہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب حلال ہے جس کو اللہ نے پاک کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے کتے کو شکاری بنایا ہے اور سکھایا ہے تو وہ شکار کر کے اگر لائے گا تو وہ بھی شکار حلال ہے، لیکن بسم اللہ کہہ کے بھیجیں گے، اور وہ شکاری جانور جو ہے جب شکار کرے گا تو ہمارے انتظار میں رہے گا کہ ہمارے باس آئیں گے اور لے کے جائیں گے، تو ایسے شکاری کتے کا شکار جو ہے وہ حلال ہے۔ پھر آگے یہ کہا گیا اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ پھر اسی طرح پاک دامن عورتیں اہل کتاب کی وہ بھی حلال ہے، لیکن آج کل دیکھ لیجیے کہاں ہے پاک دامن؟ ایک اللہ کو ماننے والی ہو، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ماننے والی ہو، تو ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، چاہے وہ اہل کتاب کی عورتیں کیوں نہ ہو۔ ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے اہل کتاب کی جو ایک اللہ کو ماننے والی ہو، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ماننے والی ہو۔ لیکن یاد رکھیے گا اہل کتاب کی عورتیں سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن ایمان بچانا یہ فرض ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے اگر مسلمان عورتوں سے نکاح نہیں کریں گے، دوسری عورتوں سے نکاح کریں گے اہل کتاب کی، تو ہماری مسلمان عورتیں کہاں جائے گی؟ ان بیٹیوں کا نکاح کیسے ہوگا؟ اور دوسری کو جو لے کر آئیں گے تو وہ تو اسلام نہیں قبول کرے گی۔ ٹھیک ہے، وہ مانتی ہے ان کا عقیدہ، اگر اسلام قبول کر لے، اسلام میں آ جائے تو اچھی بات ہے، لیکن ان سے جو بچے ہوں گے تو ان کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں ان لوگوں کا گھاٹا ہے جو انکار کرے، ان کا عمل برباد ہو جائے، اور آخرت میں بھی گھاٹا پانے والوں میں سے ہے۔ تو پتہ یہ چلا شادی کرنا جائز ہے اہل کتاب کی عورتوں سے، لیکن اپنے ایمان کو بچانا یہ فرض ہے۔ تو بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ فرض چیز کو بچانا ضروری ہے، ورنہ کہیں ہمارا ایمان بھی خطرے میں نہ پڑ جائے، ہمارے بال بچوں کا بھی ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ تو آج کے درس میں کچھ حرام چیزوں کا تذکرہ ہوا، کچھ حلال چیزوں کا تذکرہ ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو حلال و حرام اچھی طریقے سے سمجھا دے۔ اللہ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔